ओके हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक एरो के रिएक्शन में। तो आज अगेन हम आपको रिक्वेस्ट के बेसिस पे ये वीडियो रिएक्ट करने जा रहे हैं। और हमारे एक सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट की, जो कि हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं, और उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट करी है कि आप मुफ्ती तारिफ मसूद के वीडियोस पे रिएक्ट करिए। तो एक मुझे बहुत अच्छा वीडियो दिखा नमाज के तरीक़ों को लेके, खासकर जो औरतों पे फोकस्ड है कि औरतों को नमाज के टाइम किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि अक्सर बहुत लोग आप में से शायद इस बात को नहीं जानते होंगे, कुछ गलतियां करते होंगे, लेकिन जब हम प्रार्थना, दुआ, पूजा करते हैं तो उस वक्त हमें छोटी से छोटी बातों का और गलतियों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि जो हमारी प्योरिटी है उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उस प्योरिटी को जानने के लिए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और शायद आपको भी ये चीज़ें पता ना हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है नमाज के तरीके को, जिसे मुझे लगता है कि अवेयरनेस तो ज़रूर होनी चाहिए। आई एम श्योर सबके अपने तरीके होते हैं, सब अपनी तरह से इबादत करते हैं, मगर फिर भी अगर हम इससे कुछ सीख सकते हैं तो आइए इसे शुरू करते हैं और देखते हैं। ख़वातीन तकबीर तहरीमा में कितना हाथ उठाएं, हाथ किस तरह से बांधें, सजदे में पाँव किस तरफ निकालें और सलाम किस तरह फेरें। बिनते खालिद महमूद सियालकोट से पूछती हैं। देखिए, ख़वातीन तकबीर तहरीमा में हाथ किस तरह उठाएं। ख़वातीन की जो नमाज है वो मर्दों से ज़ाहरी कैफियत के लिहाज से मुख्तलिफ है। इस पर पूरी उम्मत का इजमा है। इस पर मैं दलाइल से कई बार रिकॉर्डिंग भी करवा चुका हूँ। ये अब शुरू किया है, फतावा बाज़ उलमा ने दिए हैं कि ख़वातीन ऐसे ही नमाज़ पढ़ेंगी जैसे मर्द नमाज़ पढ़ते हैं। और दलील ये देते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, ऐसे नमाज़ पढ़ो जैसे मैं पढ़ता हूँ। तो हम ये कहते हैं ये सिर्फ नमाज के बारे में नहीं है, हदीस में भी आता है, खुदू अन्नी मनासिककुम, हज ऐसे करो जैसे मैं करता हूँ। लेकिन इसके बावजूद पूरी उम्मत का इजमा है कि ख़वातीन हज में रमल नहीं करेंगी, जो सीना अकड़ के तवाफ़ किया जाता है। हालांकि किसी हदीस में नहीं है कि ख़वातीन रमल करें या ना करें, कहीं भी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद चूँकि इसका ताल्लुक़ पर्दे से है, औरत की हया से है, तो पूरी उम्मत का इजमा है कि ख़वातीन रमल नहीं करेंगी। सफ़ा और मरवा की सई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सफ़ा और मरवा की सई दौड़ कर की है। कहीं भी नहीं है हदीस में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को दौड़ने से मना किया हो। लेकिन अब इसके बावजूद तमाम उम्मत के उलमा, जिसमें हमारे अहले हदीस उलमा भी शामिल हैं, वो सब औरत को सफ़ा और मरवा में दौड़ने से मना करते हैं। हालांकि हमारे पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस बारे में कोई भी कौल मौजूद नहीं है। लेकिन पूरी उम्मत ने इजमा क्यों किया कि भाई औरत का ताल्लुक़ हया से है और इबादत में हया का उनसर झलकना चाहिए। इसी वजह से पूरी उम्मत आज तक इस पर इत्तिफ़ाक़ रहा है कि औरत दौड़ेगी नहीं। इसी तरह लब्बैक आहिस्ता कहना, तो हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो लब्बैक ज़ोर से कहा है, लेकिन और औरत को कहीं भी नहीं है हदीस में कि नबी ने ज़ोर से लब्बैक कहने से मना किया हो। मगर पूरी उम्मत का इजमा है कि औरत आहिस्ता लब्बैक कहेगी, क्योंकि हज एक इबादत है और इबादत में औरत की हया का उनसर झलकना चाहिए। तो इसी बेसिस पर उम्मत का इस पर भी इजमा रहा है कि अगरचे हदीस में सराहतन नहीं है कि औरत सिमट के नमाज़ पढ़े, लेकिन पूरी उम्मत का इजमा रहा है कि औरत सिमट के नमाज़ पढ़ेगी। मर्दों की तरह चौड़ी होकर, कुशादा होकर नमाज़ नहीं पढ़ेगी जैसे मर्द सजदा करते हैं या मर्द रुकू करते हैं। इसमें इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़ी, इमाम अहमद इब्न हम्बल, इमाम अहमद हम्बल तो इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, हदीस के बहुत बड़े आलिम हैं। वो तो यहाँ तक भी कहते हैं कि औरत नमाज में तकबीर तहरीमा वाला रफ़ुल यदैन ही नहीं करेगी, ताकि हाथ उठाना ही ना पड़े उसको। तो और इमाम शाफ़ी से भी यही मनक़ूल है कि सिमट के नमाज़ पढ़ेगी। तो चारों अइम्मा से मनक़ूल है, ताबीन, तबा ताबीन, और आज तक उम्मत का इस पर इजमा चला आ रहा है। तो अब अगर कोई इसमें हदीस का मुतालबा हमसे करता है कि हदीस में दिखाओ कि कहाँ लिखा है कि औरत सिमट के नमाज़ पढ़ेगी, तो उससे फ़ौरन आप मुतालबा करें कि हदीस में ये कहाँ लिखा है कि औरत आहिस्ता लब्बैक कहेगी, औरत सफ़ा और मरवा की सई जो है वो दौड़ेगी नहीं उसमें, बल्कि चल के करेगी, और औरत रमल नहीं करेगी, सीना कड़ा के पहले 3 चक्कर नहीं लगाएगी तवाफ़ के। तो जैसे वहाँ हदीस नहीं है, उम्मत का इजमा है, तो ऐसे यहाँ भी हदीस नहीं है, उम्मत का इजमा है। यानी हदीस से मेरी मुराद कौल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, सहाबा ताबीन के आसार हैं, वो जो है वो तो मौजूद है हमारे पास। इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह ने सिर्फ असलाफ़ में सिर्फ एक ख़ातून का तज़किरा किया है कि वो मर्दों की तरह नमाज़ पढ़ा करती थी। तो इससे साफ़ पता चलता है कि इमाम बुखारी ने असलाफ़ के जिस दौर का तज़किरा किया उसमें मर्दों और औरतों की नमाज में फ़र्क मशहूर था। तभी तो इमाम बुखारी कह रहे हैं कि फ़लाँ ख़ातून मर्दों की तरह पढ़ रही हैं। तो पता चला कि असलाफ़ के दौर में मर्दों की तरह नमाज अलग थी, औरतों की तरह अलग थी। तो इससे साफ़ पता चलता है कि उन औरत के अलावा जितनी औरतें थीं असलाफ़ में, सहाबा और ताबिइया, वो सारी औरतों की तरह नमाज़ पढ़ रही थी।
تو اس لیے امام بخاری نے صرف ایک خاتون کا تذکرہ کیا ہے، تو باقی تمام ان کے اپوزٹ چل رہی تھیں اور وہ عورتوں کی طرح سمٹ کے نماز پڑھ رہی تھیں۔ یہ وہ دلائل ہیں جن کا انتہائی احترام کے ساتھ اہل حدیث علماء کے انتہائی احترام کے ساتھ یہ وہ دلائل ہیں جن کا ہمیں اس جواب نہیں ملتا۔ تو اس لیے یہ پوری امت کا اجماع ہے کہ خواتین جو ہے وہ سمٹ کے نماز پڑھیں گی۔ بعض حضرات تو اس میں تشدد برتتے ہیں اور حنفیہ کو بہت لتاڑتے ہیں کہ انہوں نے حدیث کی مخالفت کی اور عورت کو حکم دیا ہے کہ وہ سمٹ کے نماز پڑھے، حدیث کی مخالفت کی ہے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ یہی حضرات امام احمد ابن حنبل پہ کیوں اعتراض نہیں کرتے، یہ حضرات امام شافعی پہ کیوں اعتراض نہیں کرتے؟ امام احمد ابن حنبل اور امام شافعی تو یہ حدیث اپنی مسند میں لے کر آئے ہیں کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، اس کے باوجود اس کے خلاف فتویٰ دے رہے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنے زمانے میں دیکھا ہے، پوری امت کو ایک تواتر سے ایک عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے لا تجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی۔ یہاں تک کہ جو اہل حدیث حضرات ہندوستان میں 150 سال پرانے جو فتاویٰ ہمیں ملتے ہیں اس میں اہل حدیث کی کتابوں میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ عورتیں سمٹ کے نماز پڑھیں گی۔ تو یہ اس دور میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیا فتویٰ ہے جو چل پڑا۔ غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے، لیکن ہمیں امت کے جو اجماعی مسائل ہیں ان میں انحراف نہیں کرنا چاہیے۔ اور خود حدیث سے بھی ثابت ہے کہ پردے کے معاملے میں عورت کا حکم مرد سے مختلف ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورت کی گھر کی نماز مسجد کی نماز سے بہتر ہے۔ کیوں؟ گھر میں پردہ زیادہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ عورت کے اندر گھر کے کمرے کی نماز صحن کی نماز سے بہتر ہے، حالانکہ وہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی نامحرم تھوڑی ہے، عورت کا اپنا گھر ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر اکیلے میں عورت نماز پڑھ رہی ہے تو پھر بھی اس کو سمٹ کے نماز پڑھنے کا حکم کیوں دیا جاتا ہے، حالانکہ وہاں تو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو ہم یہی بات کہتے ہیں کہ عورت کے گھر میں کوئی نامحرم نہیں ہے، پھر بھی حدیث میں آتا ہے کہ صحن سے کمرے میں نماز پڑھنا اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ عورت کی نماز میں حیا کا عنصر جھلکنا چاہیے اور یہ ظاہر ہونا چاہیے کہ یہ عورت ہے۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التسبیح للرجال والتصفیق للنساء، امام سے اگر نماز میں غلطی ہو جائے تو مرد اللہ اکبر یا مرد سبحان اللہ کہہ کے غلطی پہ تنبیہ کرے گا، لیکن عورت کو آواز نکالنے کی اجازت نہیں ہے۔ حالانکہ نارملی عورت کی آواز کا پردہ نہیں ہے، وہ ضرورت کے وقت بول سکتی ہے، لیکن نماز میں اس کو بولنے پر بھی پابندی لگا دی کہ وہ دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر ایسے تالی مارے گی جس سے امام کو پتہ چلے گا کہ وہ غلطی کر رہا ہے۔ تو پتہ چلا نماز کے باہر کے احکام الگ ہیں، نماز کے اندر کے احکام الگ ہیں۔ اسی طرح اور بھی ہمیں اس بارے میں روایات ملتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب عورتوں کی امامت کی تو بالکل صف کے بیچ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھائی ہے، حالانکہ امام تو آگے کھڑا ہوتا ہے، عورت کی امام جو ہے نا وہ تو آگے کھڑا ہوتا ہے، لیکن حضرت عائشہ بیچ میں کھڑی ہوئی ہیں تاکہ امام جو ہے وہ ظاہر نہ ہو۔ تو یہاں دیکھیں کس قدر حیا کا خیال رکھا ہے کہ نماز میں عورت کا عورت پن جھلکنا چاہیے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نماز میں عورت مردوں کی امامت نہیں کر سکتی، آگے نہیں کھڑی ہو سکتی۔ بیٹا ماں کو نماز پڑھا سکتا ہے، ماں بیٹے کو نماز نہیں پڑھا سکتی، حالانکہ ماں کا درجہ تو بیٹے سے زیادہ ہے۔ اس کے باوجود ماں جو ہے وہ نماز میں پیچھے کھڑی ہوگی، بیٹا آگے کھڑے ہوگا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ایک نماز میں مرد اور عورت میں ایک بڑا فرق رکھا ہے کہ ان کا فرق، یہ فرق نماز کے اندر جھلکنا چاہیے۔ تو یہ وہ تمام احادیث ہیں اور روایات ہیں جن سے فقہاء نے، تمام فقہاء نے استدلال کیا ہے کہ بھئی اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ عورت اور مرد کی نماز کی جو ظاہری کیفیت ہے اس میں بہت زیادہ فرق ہے، وہ فرق جھلکنا چاہیے نماز کے اندر، اور یہ تواتر سے اجماعی مسئلہ چلا آ رہا ہے۔ تو اب لوگ حدیث کا مطالبہ کرتے ہیں، تو جو مطالبہ کریں آپ ان سے مطالبہ کر لیں کہ صفا اور مروہ میں جو ہے عورت دوڑے گی نہیں، حدیث دکھاؤ کہاں ہے۔ تو امت کے اجماعی مسائل اس طرح سے توڑ موڑ کر حدیث کا لیول لگا کے اگر ہم نے تبدیل کرنا شروع کر دیے تو ہمارے تو دین کا بیڑا غرق ہو جائے گا بالکل۔ تو اس لیے انہی فقہاء پر اعتماد کرنا چاہیے جو ہم سے پہلے محقق گزر چکے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرمایا من کان منکم مستنن فلیستن بمن قد مات فإن الحی لا یؤمن علیہ الفتنہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو تم میں اقتدا کرنا چاہتا ہے تو آج کے دور کے جو یوٹیوبرز ہیں اور آج کے دور کے جو محققین ہیں ان کی اتباع نہ کرے، بلکہ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کو فالو کریں، کیونکہ حی پر فتنے کا اندیشہ زیادہ ہے۔ جو زندہ لوگ ہیں ان کے بارے میں ڈر ہے کہ یہ دنیا پرستی میں یا اپنی دکان چمکانے کے لیے لیبل یہ لگا رہے ہیں کہ ہم دوسروں کی دکانیں بند کر رہے ہیں، مگر ان کا مقصد ایسا نہ ہو کہ اپنی دکان چلانا چاہ رہے ہوں۔ تو اس کا بھی یہ زندہ لوگوں پہ یہ اندیشہ زیادہ ہے۔ پرانے لوگوں کی جو تحقیقات ہیں
وہ تحقیقات للہیت کی بیس پر ہوتی تھیں، آج نفس پرستی کا دور ہے. تو اس لیے میں پھر بھی ان اہل حدیث علماء پر ہرگز طنز نہیں کر رہا کہ جو اور کہتے ہیں کہ عورتیں جو ہیں مردوں کی طرح نماز پڑھیں گی. میں ان کی نیت پہ شبہ نہیں کر رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ جن کا مقصد اپنی دکان چلانا ہو اور وہ قرآن و سنت کا لیبل لگا رہے ہوں. باقی سب ایسے نہیں ہوتے. بعض لوگ کی تحقیق یہ ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں یہی برحق ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جن کی یہ تحقیق ہے اور وہ اللہ کے خوف سے اور اللہ اس کے سامنے جواب دہی یعنی ان کے سامنے ہے، اس کے باوجود انہوں نے یہ فتویٰ دیا، تو پھر ہم سمجھتے ہیں ان سے یہ اجتہادی غلطی ہوئی ہے، اور اجتہادی غلطی پر بھی اللہ تعالیٰ نے اجر رکھا ہے. لیکن ہم عوام کو یہی کہتے ہیں کہ جو مجتہدین پہلے گزر چکے ہیں، ابو حنیفہ، مالک، شافعی اور احمد بن حنبل، جن کو پوری امت محقق مانتی ہے، ان کی ریسرچ کو آپ فالو کریں، یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے. ہاں، تو اب جو بات یہ کہ اصل تو یہ کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی. اب سمٹنے کی کیفیات کیا ہوں گی، ان میں فقہا کا اختلاف ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کون سی حدیث میں لکھا ہے کہ عورت سینے پہ ہاتھ باندھے گی، یہ کون سی حدیث میں آتا ہے کہ عورت سجدے میں دائیں طرف پاؤں نکال کے بیٹھے گی، یہ کون سی حدیث میں آتا ہے کہ تشہد میں عورت دائیں طرف پاؤں نکالے گی یا بائیں طرف پاؤں نکالے گی، یہ کون سی حدیث میں آتا ہے کہ عورت رفع الیدین میں کندھوں تک ہاتھ اٹھائے گی اور مرد جو ہے نا وہ کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے. تو بھائی اب ہر چیز پہ الگ سے حدیث کا مطالبہ کرنا یہ غلط ہے. اس لیے کہ جب سمٹنا ثابت ہو گیا امت سے اور اجماع کا حجت ہونا وہ حدیث ہی سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے کہ میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی، تو اب وہ تذکرہ نہیں ملتا، لہذا اس میں رائے ہیں، تو آپ جس فقی کی رائے کو فالو کریں وہ آپ کے لیے بہتر ہے. تو امام کے جو ہے اس کے مطابق جو ہے، کیونکہ کندھوں تک ہاتھ اٹھانے میں جو ہے وہ یعنی اس میں عورت زیادہ کھل جاتی ہے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ کانوں تک ہاتھ اٹھانے میں، اس لیے انہوں نے کہا کہ صرف کندھوں تک ہاتھ اٹھائے جائیں. اور جب وہ تحیات میں بیٹھیں گی تو اپنے دونوں پاؤں دائیں طرف نکال کے اس طرح سے زمین پہ بیٹھیں، اور سجدہ جب وہ کریں گی تو دونوں پاؤں جو ہے دونوں بازو بچھا لیے جائیں اور پاؤں کو دائیں طرف نکالا جائے، پورے جسم کو زمین پہ بچھا لیا جائے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے کوئی جو ہے وہ کتے کی طرح سجدہ نہ کرے، تو اس سے مراد مرد ہیں، اس میں خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مردوں کو ہے. اس لیے کہ مرد کا اس طرح سے اٹھ کے زمین پہ سمٹ کے سجدہ کرنا یہ سستی اور کاہلی کی علامت ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا. لیکن عورت کا اس طرح سے سمٹ کے سجدہ کرنا یہ سستی کی نہیں بلکہ اس کی حیا کی علامت ہے. عورت کا اپنے سرین جو ہے وہ کولے جو ہے وہ سجدے میں اٹھانا اوپر کی طرف، یہ حیا کے بہرحال خلاف ہے. بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سے روایت ہے کہ عورتیں آہستہ لبیک کہیں گی، لہذا ہم اس روایت کی وجہ سے عورتوں کو آہستہ لبیک کہنے کا کہتے ہیں، اور عبداللہ بن عمر سے ایسی کوئی روایت نہیں ہے کہ وہ عورت سمٹ کے سجدہ کرے گی. تو یہ یاد رکھیں عبداللہ بن عمر کی جو روایت جو بھی پیش کرے تو یہ ابن جریج مشہور مدلس ہے، ان کی مدلس روایت ہے، لہذا یہ روایت ضعیف ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ اگر آپ قول رسول نہیں پیش کر سکتے تو پھر اسلاف کے اقوال تو ہمارے پاس بھی ہیں جس میں عورت کو سمٹ کے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جیسے ابراہیم نخعی رحمہ اللہ تعالیٰ. اچھا، ابراہیم نخعی رحمہ اللہ سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ عورت اور مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ عورت نماز میں سمٹے گی. تو بعض لوگ ان کی دوسری روایت پیش کرتے ہیں کہ ابراہیم نخعی جیسے جلیل القدر تابعی جن کا امام بخاری بھی بڑا تذکرہ کرتے ہیں، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں عورت کی مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے. تو یاد رکھیں یہ جو روایت ہے ان سے دونوں روایتیں، ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ ابراہیم نخعی کہتے ہیں کہ عورت اور مرد کی نماز میں فرق نہیں ہے، ایک میں آتا ہے کہ فرق ہے. تو صاف پتہ چلتا ہے کہ اس روایت کا مطلب کچھ اور ہے، اس کا مطلب کچھ اور ہے. تو عورت اور مرد کی نماز میں فرق نہیں ہے رکعتوں کے لحاظ سے، قرات کے لحاظ سے، تسبیحات کے لحاظ سے. جو مرد نے پڑھنا ہے وہی عورت نے پڑھنا ہے، جتنی رکعتیں اس نے پڑھنی ہے اتنی اس نے پڑھنی ہے، اس لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے. اور دوسری جو ابراہیم نخعی سے روایت ہے جس میں آتا ہے کہ فرق ہے، اس سے مراد ہے کہ ظاہری کیا. رائٹ. سو جیسے کہ ہم نے دیکھا طارق مفتی مسعود صاحب بہت اچھے ویڈیوز بناتے ہیں، اور جیسے انہوں نے بتایا کہ ہم جو ہیں آپ میں سے ایم ناٹ شیور کتنے لوگ اس چیز کو فالو کرتے ہوں گے. ہم کوئی بھی ویڈیوز دیکھ لیتے ہیں، آج کل یوٹیوبرس بہت ساری ویڈیوز آپ دیکھتے ہوں گے، بہت سارے اس ریلیٹڈ ویڈیوز ڈالتے ہوں گے نا، نماز کو لے کے، نماز کو طریقوں کو لے کے. بہت ساری اس میں انفارمیشن صحیح ہوتی ہے، بہت ساری غلط ہوتی ہے. مگر جو ایک بات مجھے بہت اچھی لگی جو انہوں نے کہا کہ ہمیشہ آپ کی اپنی اوتھینٹک انفارمیشن
इन्फॉर्मेशन को आप फॉलो करें, ना कि किसी भी रूमर्स को। तो जैसे जो आला दीन हैं, जो इन सबको जानते हैं, जैसे तारिक जमील साहब हो गए, मुफ्ती मसूद साहब हो गए, डॉक्टर जाकिर नायक हो गए, जिन्होंने एक्चुअली इसमें फ़िलासफ़ी एंड नॉलेज की बिल्कुल हाइट्स एंड अटेनमेंट ले ली है, एनलाइटमेंट जैसे मैं कहूँगी ले ली है, आप उनको फॉलो करिए। या फिर जो पुराने आपके दीन हैं आप उनको फॉलो करिए इन सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस में। जैसे मुफ्ती साहब ने यहाँ पे कहा कि पुराने जो आपके दीन हैं आप उन्हें फॉलो करिए कि वहाँ पे क्या रिवायतें थी नमाज की। और जैसे इन्होंने बोला कि नमाज बिल्कुल औरतें और मर्दों की एक जैसी होनी चाहिए, तो उसके फ़ायदे और उसके नुकसान भी इन्होंने बताए, और किसी के दिल में उस चीज़ को लेके क्या सही विचार और क्या गलत विचार आ सकता है वो भी इन्होंने क्लियर कर दिया। तो आपका क्या कहना है, क्या आप भी ऐसी कोई गलती करते थे, और क्या ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन थी जो आपको नहीं पता थी या आपने नहीं सुनी और आपको अभी पता चल रही है? अगर ऐसा होता है तो आई थिंक मेरा ये वीडियो बनाना सफल हो जाएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो और सही इन्फॉर्मेटिव वीडियो ही पहुंचाना मेरा काम है। और आई थिंक रिएक्शन के साथ साथ सही इन्फॉर्मेशन का जो ये डिसमिनेशन होता है, इसके लिए आई विल बी मोर देन ग्लैड। सो व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस? आई एम हैप्पी टू नो, लुकिंग फॉरवर्ड टू रीडिंग योर कमेंट्स। मैं मिलती हूँ आपसे अगली रिक्वेस्ट के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।